الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کا ولی کون ہے، اللہ کا دوست کون ہے؟ آپ حضرات کے سامنے بات رکھی گئی کہ جو فرائض اور واجبات کو ادا کرنے والا ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچانے والا ہے اور اللہ کے فیصلوں پر راضی ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے والا ہے، آپ کے نقش قدم پہ چلنے والا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا دوست ہے۔ آپ بھی اللہ کا ولی بن سکتے ہیں، اللہ کا دوست بن سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں اللہ کا ولی بنے، اللہ کا دوست بنے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ ہم کو چلنا پڑے گا۔ ہمارے اس ملک میں جتنے اولیاء کرام آئے ہیں اور جتنے اولیاء کرام یہاں پہ مدفون ہیں، جتنے اللہ کے چہیتے اور اللہ کے محبوب بندے مدفون ہیں، ان سے اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی کام لیا ہے اور جو کچھ بھی کارنامے انہوں نے انجام دیے ہیں، جو کچھ بھی انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، اس میں سب سے اہم جو چیز تھی وہ ان کی اپنی زندگیوں میں اتباع سنت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کرنا، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے محبوب بنے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں بسنے والے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈالا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا۔ آج ہم جو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، جو بھی اسلام کا کام کرتے ہیں، یہ ہمارے اس ملک میں سلسلے چشتیہ کے اکابرین کی برکت کی وجہ سے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اس ملک میں آئے، ان کے ذریعے 90 لاکھ لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ ان کے ہاتھ پہ 90 لاکھ غیر مسلموں نے اسلام کو قبول کیا۔ اور ایک انگریز یہاں سے اپنے ملک کو، وطن کو جانے کے بعد میں ہندوستان کا جو سفر نامہ لکھتا ہے، اس میں لکھتا ہے کہ ہندوستان میں نے بہت سے عجائبات دیکھے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے، وہاں ایک میں نے مردے کو دیکھا ہے جو زمین میں پڑا ہوا ہے، لیکن پورے ہندوستان میں بسنے والے لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہا ہے۔ میں نے وہاں پہ ایک مردے کو دیکھا ہے جو زمین میں پڑا ہوا ہے، اس کے باوجود پورے ہندوستان میں بسنے والے لوگوں کے دلوں پہ وہ حکومت کر رہا ہے۔ یہ ایک انگریز لکھ رہا ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں لکھ رہا ہے۔ آپ سے پہلے صحابہ بھی اس ملک میں آئے ہیں، محمد بن قاسم بھی اس ملک میں سندھ فتح کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اس ملک میں آئے ہیں، خاص مقصد کے تحت آئے ہیں اور یہاں پہ انہوں نے قیام فرمایا ہے۔ اس کے بعد لوگوں کو دین کی دعوت دینا انہوں نے شروع کیا ہے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا انہوں نے شروع کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا ہے۔ مسلمان تو مسلمان ہیں، غیر مسلموں کے دلوں میں بھی ان کی عظمت ہے اور ان کی محبت ہے۔ لوگ عظمت سے ان کا نام لیتے ہیں، لوگ محبت سے ان کا نام لیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ وہ اتباع سنت کے سانچے میں انہوں نے اپنی زندگی کو ڈھال لیا تھا۔
ہر کام کو اس طریقے پہ کرتے تھے جس طریقے پہ انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں انہوں نے پڑھا تھا کہ یہ کام اللہ کے نبی اس طریقے پہ کرتے تھے، اس کام کو ہم اسی طریقے پہ کریں گے تو اللہ کی محبوبیت بھی ملے گی اور اللہ کی نصرت بھی ہمارے ساتھ رہے گی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ اللہ کی محبوبیت بھی لگی ہوئی ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیں گے تو اللہ کے ہم محبوب بھی بنیں گے اور اللہ کی مدد اور نصرت بھی ہمارے ساتھ آئے گی اس وقت جب کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں گے۔ صحابہ کرام کے ساتھ میں یہ جو اللہ کی مدد تھی اور اللہ کی جو نصرت تھی اس کی ایک وجہ اتباع سنت بھی رہی۔ انہوں نے دریاؤں میں گھوڑے ڈال دیے تھے، انہوں نے دنیا کو حیرت میں ڈالنے والے کارنامے جو انجام دیے تھے اس کی ایک وجہ اتباع سنت بھی تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے سانچے میں انہوں نے اپنی زندگی کو ڈھال لیا تھا۔ آپ خطبہ دے رہے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ مسجد نبوی کے کناروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد کے باہر ہیں، اسی جگہ سڑک پہ بیٹھ گئے۔ خطبے سے فارغ ہونے کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھئی بیٹھنے کا جو حکم میں نے دیا تھا وہ مسجد کے اندر دیواروں کے قریب جو لوگ کھڑے تھے ان کو بیٹھنے کا میں نے حکم دیا تھا، تم کو بیٹھنے کا حکم میں نے نہیں دیا تھا تو تم کیوں بیٹھ گئے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھئی مجھے بھی پتا تھا کہ آپ نے مجھے بیٹھنے کا حکم نہیں دیا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی پھر بیٹھے کیوں؟ تو کہا کہ جب آپ کا حکم کان میں آیا تو ابن مسعود کی کیا مجال کہ ایک قدم بھی آگے بڑھائے۔ آپ کا حکم کان میں آیا کہ بیٹھ جاؤ تو ابن مسعود کی کیا مجال کہ ایک قدم بھی آگے بڑھائے۔ یہ تھے صحابہ کرام، اسی وجہ سے اللہ کی نصرت ان کے ساتھ تھی، اللہ کی غیبی مدد ان کے ساتھ تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کبھی سفر میں جاتے جاتے تقاضا نہیں ہونے کے باوجود لیٹ جاتے رہے اور تقاضا نہیں ہونے کے باوجود کسی جگہ پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے۔ پوچھنے پہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ میں نے میرے محبوب کو یہاں پہ لیٹتے ہوئے دیکھا تھا، اس وجہ سے اس راستے سے گزر رہا ہوں تو اس جگہ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی لیٹ گیا، اگرچہ کہ لیٹنے کا تقاضا نہیں ہے لیکن میں نے میرے محبوب کو یہاں پہ لیٹتے ہوئے دیکھا ہے، اس وجہ سے میں یہاں پہ لیٹ گیا۔ اسی طرح میں نے میرے محبوب کو یہاں پہ بیٹھ کر قضائے حاجت کرتے ہوئے دیکھا ہے، اگرچہ تقاضا نہیں ہے لیکن پھر بھی میں بیٹھ جا رہا ہوں۔ تو یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا عشق تھا اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت تھی۔ تو جو اللہ کے نبی سے محبت کرے گا اور محبت میں آپ کے نقش قدم پہ چلے گا، آپ کی اداؤں کی نقل اتارے گا، آپ کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں لائے گا، وہ اللہ کا محبوب بندہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈالیں گے اور اللہ کی نصرت اور مدد بھی اس کے ساتھ میں رہے گی اور اللہ کی غیبی مدد اس کے ساتھ میں رہے گی۔ تو یہ میرے دوستو بزرگان دین نے جو کارنامے انجام دیے ہیں اس کے پیچھے ایک بنیادی جو وجہ ہے وہ اتباع سنت ہے۔ وہ تاتاریوں کے فتنے کے سلسلے میں تفصیلات آپ کے سامنے بتائی گئی تھی کہ ان کا خوف کیسا مسلمانوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک تاتاری اگر کسی مسلمان سے یہ کہتا کہ بھئی تم یہاں پہ کھڑے رہو، میں ابھی گھر جاؤں گا اور جا کے میرے ہاتھ میں تلوار اس وقت نہیں ہے، گھر سے یا بازار سے جا کے میں تلوار لے کے آؤں گا، تم یہاں سے ہلنا نہیں۔ کسی پتھر پہ سر رکھ کے اس کو بٹھا دیتا تو وہ ایسے ہی بیٹھا رہتا، وہ گھر جا کے تلوار لے کے آتا، اس کی گردن مار دیتا۔ 10 آدمیوں کو ایک آدمی کھڑا کرتا، کسی میں مقابلے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، کسی میں مقابلے کی یا بھاگنے کی، جان بچانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ اتنی بزدلی مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گئی تھی۔ یہ جو تاتاری فتنہ تھا مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح سے انہوں نے کاٹا تھا، اسلامی سلطنتوں کی اینٹ سے اینٹ انہوں نے بجاری دی اور لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو انہوں نے شہید کیا تھا۔ پھر اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے جب یہ چاہا کہ ان کو ہدایت دیں اور اسلام کی دولت سے ان کو مالا مال کیا جائے تو اس کا بھی سبب ایک اللہ والے بنے، ایک محبوب اللہ کا بندہ بنا شیخ جمال الدین، ایک اللہ کے محبوب بندے، ایک اللہ کے محبوب بندے تغلق تیمور کی شکارگاہ میں جا رہے ہیں اور وہاں سے گزر رہے ہیں، سپاہیوں نے ان کو گھیرے میں لے لیے اور ان کو پکڑ لیا اور گرفتار کر لیا، ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے، بادشاہ کے پاس میں لے جا کے پیش کیا اور بادشاہ نے غصے سے پوچھا کہ بھئی ہماری شکاری زمین میں بغیر اجازت کے تم کیسے آ گئے؟
تو انہوں نے کہا کہ ہم کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں پہ آنے کے لیے اجازت لینی پڑتی ہے، ہم تو پردیسی ہے، اجنبی ہے، ہم کو یہاں کے اصول کے بارے میں پتہ نہیں۔ تو پھر اس کے بعد میں اس کو غصہ آیا، تو اس نے جب اس کو پتہ چلا کہ یہ ایران کے رہنے والے ہیں، تو اس نے کہا کہ بھائی تم سے تو یہ کتا ہمارا شکاری بہتر ہے، تم سے تو یہ ہمارا شکاری کتا بہتر ہے۔ جب یہ بات اس نے کہی تو وہ جو شیخ جمال الدین تھے بزرگ، اللہ کے نیک بندے، انہوں نے کہا کہ اگر ہماری ایمان پہ موت نہیں ہوئی تو یہ کتا ہم سے بہتر ہے، اگر ہماری ایمان پہ موت ہو گئی تو پھر ہم اس کتے سے بہتر ہے۔ بعض روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ اس نے یہ پوچھا کہ یہ کتا بہتر ہے یا تم بہتر ہو، شکاری کتے کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ کتا بہتر ہے یا تم بہتر ہو؟ تو اس اللہ کے بندے نے کہا اگر ایمان پہ ہماری موت نہیں ہوئی تو یہ کتا ہم سے بہتر ہے، اگر ہم ایمان پہ مر گئے تو ہم اس کتے سے بہتر ہے۔ بس انہوں نے جس تڑپ کے ساتھ، جس فکر کے ساتھ یہ جملہ کہا تھا، اس کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر جو چوٹ لگی، اس کی وجہ سے اس کا پتھر دل موم ہو گیا۔ اس نے کہا بھئی یہ ایمان ہے کیا چیز، اس کے بارے میں بتاؤ۔ تو اب انہوں نے ایمان کے بارے میں تقریر کی، ایمان کے بارے میں سمجھایا اور اسلام اور ایمان کی دعوت اس کے سامنے رکھ دی۔ بس دعوت رکھنا تھا کہ اس کا پتھر دل موم ہو گیا۔ اس نے کہا بھئی ٹھیک ہے میں مسلمان ہوتا ہوں، لیکن اب میں اگر اسلام کا اظہار کر دوں گا تو پھر اپنے رعایا کو مسلمان بنانا میرے لیے مشکل ہو جائے گا، اسلام کی دعوت دینا ان کے سامنے میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ جب میرے والد کی جگہ پہ میں تخت پہ بیٹھ جاؤں اس وقت آپ میرے پاس آنا اور آ کے آپ مجھے اسلام کی یہ وعدہ مجھے یاد دلانا اسلام لانے کا۔ جب میں اسلام کا اظہار کروں گا لوگوں کو اسلام کی دعوت بھی دوں گا۔ تو اس وعدے پر وہ شیخ وہاں سے چلے گئے، اس کے بعد میں اپنے وطن چلے گئے۔ ان کی وفات کا جب وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے رشید الدین کو بلا کے انہوں نے وصیت کی اور بتایا کہ دیکھو تغلق تیمور سے میں نے وعدہ کیا ہے، اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اسلام قبول کرنے کا، مسلمان ہونے کا اس نے وعدہ کیا ہے، اس لیے تم اس کے پاس جانا، اس کو اپنا وعدہ یاد دلانا۔ یہ بات انہوں نے وصیت کی۔ اس کے بعد میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بیٹے گئے، اب وہ بادشاہ بنا، باپ کی جگہ پہ اس نے جگہ سنبھالی اور تخت کا مالک بنا اور بادشاہ بنا۔ تو اب یہ اس کے پاس پہنچنا چاہتے تھے لیکن لوگ ان کو اس تک پہنچنے نہیں دیتے تھے۔ انہوں نے بہت سوچا، اس کے بعد ان کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ انہوں نے ترکیب کی کہ صبح کے وقت میں بادشاہ کے محل کے قریب میں زور سے اذان دینی انہوں نے شروع کی۔ جب زور سے اذان کی آواز اس کے کانوں میں پہنچی وہ نیند سے بیدار ہو گیا اور اس کی نیند میں خلل آ گیا، اس کو غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ بھئی یہ کون چیخ رہا ہے، اس کو پکڑ کے میرے پاس لے کے آؤ۔ سپاہی گئے اور دوڑے اور رشید الدین کو پکڑ کے لائے اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ تو انہوں نے اس کے سامنے اس کا وعدہ یاد دلایا اور کہا کہ میں شیخ جمال الدین کا بیٹا ہوں، انہوں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، آپ نے ان سے وعدہ کیا تھا اسلام لانے کا، وہ وعدہ یاد دلانے کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اس کو اپنا وعدہ یاد آیا، وہ مسلمان ہوا۔ پورے رعایا میں اس نے اپنے اسلام کی دعوت کو پھیلایا اور اسلام کی اشاعت کی، اس طرح سے وہ مسلمان ہو گیا۔ جنہوں نے مسلمانوں کو کاٹا تھا، قتل کیا تھا اور مسلمانوں کی بستیوں کو اجاڑ دیا تھا، مسلم بچوں کو دیکھا تھا نہ بچیوں کو دیکھا تھا، مردوں کو دیکھا تھا نہ بوڑھوں کو دیکھا تھا، سب کو قتل کیا تھا اور لاشوں کے ڈھیر لگا دیے تھے۔ اللہ رب العزت نے انہی کو اسلام کی توفیق دی اور مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے کے بعد میں دین کا کام بھی انہوں نے کیا۔ اسی کو علامہ اقبال کہتے ہیں، ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اللہ رب العزت نے صنم خانوں سے پاسبان کو کھڑا کر دیے۔ اللہ رب العزت نے اپنی گھر کی حفاظت کے لیے، دین کی دعوت اور خدمت کے لیے صنم خانوں سے لوگوں کو اٹھایا، غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت، اسلام کی توفیق دی اور مسلمان بنایا۔ پھر ان سے اللہ رب العزت نے کام لیا، چونکہ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں، دین کا کام جس سے چاہے لے لیں۔ اگر کسی سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لے رہے ہیں تو یہ اس کے لیے اعزاز کی بات ہے، یہ اس کے لیے شرافت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے دین کا کام لے رہے ہیں، ورنہ وہ تو کسی کے محتاج نہیں۔ کسی غیر کو اسلام کی توفیق دے کے اس سے دین کا کام وہ لے سکتے ہیں، جس سے چاہے دین کا کام لے لے۔ تو یہ جو جتنے اللہ والے اس ملک میں آئے ہیں، یہ جہاں کہیں دنیا کے کسی خطے میں، دنیا کے کسی بھی کونے میں انہوں نے دین کا جو کام کیا ہے
دین کی جو خدمت کی ہے اور جو کارہائے نمایاں انہوں نے انجام دیے ہیں، اس کے پیچھے جو بنیادی وجہ ہے، انہوں نے اپنی زندگی کو اتباع سنت کے سانچے میں ڈالا تھا، جس کی وجہ سے اللہ کے وہ محبوب بنے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی۔ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن اب بھی لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتے ہیں۔ جیسا کہ انگریز مورخ کا مقولہ میں نے ذکر کیا، ہندوستان کے عجائبات میں سے میں نے ایک عجوبہ جو دیکھا وہ یہ دیکھا کہ ایک بندہ مردہ زمین کے نیچے پڑا ہوا ہے لیکن پورے ہندوستانیوں کے دلوں پہ راج کر رہا ہے اور پورے ہندوستانیوں کے دلوں پہ حکومت کر رہا ہے، گویا کہ پورے ہندوستان کا بے تاج بادشاہ ہے۔ یعنی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ایک انگریز مورخ لکھ رہا ہے، دنیا سے جا چکے ہیں لیکن غیر مسلموں کے دلوں میں بھی ان کی عظمت ہے، لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت ہے، لوگوں کے دلوں میں ان کا احترام ہے۔ اس احترام کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنی زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سانچے میں ڈھالا تھا، اور ہر وہ کام جو اللہ کے نبی نے جس طریقے پہ کیا، اس کام کو اس طریقے پہ کرنے کی فکر ان کے اوپر سوار ہوتی تھی کہ میرے محبوب نے اس کام کو جس طریقے پہ کیا، اس کام کو میں اسی طریقے پہ کروں گا تاکہ میں اللہ کا محبوب بنوں۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے اللہ کے نیک بندے بنے ہیں انہوں نے اتباع سنت کو اوڑھنا بچھونا بنایا۔ ہمارے اکابرین میں، بزرگان دین میں، شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، اتباع سنت میں انہوں نے اپنی زندگی کو ایسا ڈھال لیا تھا کہ آخری وقت تھا، بیمار ہیں، معذور ہیں، ایسے وقت میں کھانا کھانے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ٹیک لگا کے کھانا کھائیے، چونکہ آپ بیمار ہیں، آپ سیدھا ڈھنگ سے بیٹھ بھی نہیں سکتے ہیں، اس لیے آپ ٹیک لگا کے کھانا کھائیے۔ تو حضرت یہ کہتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، چونکہ ٹیک لگا کے کھانا خلاف سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف ہے، اس لیے میں ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھا سکتا، ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھا سکتا۔ ایسے ہی چاہے کتنی تکلیف کیوں نہ ہوگی، بیٹھ کے کھاؤں گا لیکن ٹیک لگا کے نہیں کھاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو ایسا وہ لوگ اپنا دے رہے۔ حضرت شیخ الہند محمود الحسن رحمت اللہ علیہ عشاء کے بعد وتر پڑھتے تھے، وتر کے بعد کی جو 2 رکعتیں ہیں بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ بیٹھ کے پڑھنے پہ کسی نے پوچھا کہ عشاء کے بعد کی وتر جو آپ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، بیٹھ کے پڑھنے پہ آدھا ثواب ملے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہاں آدھا ثواب ملے گا، لیکن اتباع سنت کا مزہ ہی کچھ اور ہے، اتباع سنت کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اللہ کے نبی بیٹھ کے 2 رکعت پڑھتے تھے وتر کے بعد کی، اس لیے ہم بیٹھ کے 2 رکعت پڑھیں گے چاہے آدھا ہی ثواب ہم کو کیوں نہ ملے، چاہے آدھا ہی ثواب ہم کو کیوں نہ ملے، بیٹھ کے پڑھیں گے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ بازار جاتے ہیں، بازار جا کے جہاں بھی کدو مل رہے ہیں خرید کے لا رہے ہیں، جہاں بھی کدو ملے سارے کے سارے خرید لیے اور خرید کے گھر میں لا لیا۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی اتنے سارے کدو لے کے آپ کیا کریں گے؟ تو حضرت نے کہا کہ بھئی میں نے سنا ہے، میرے نبی کی یہ سنت ہے، اللہ کے نبی کو کدو پسند تھا اور اللہ کے نبی کدو شوق سے کھاتے تھے، اس وجہ سے جتنے کدو ملے سارے میں نے خرید لیے ہیں۔ اب میں کدو بناؤں گا، کھاؤں گا، جب بھی پکاؤں گا کدو کھاؤں گا تاکہ میرے نبی کی سنت پہ عمل ہو جائے۔ تو ایسی طبعی چیزوں میں بھی ہمارے اپنے جو اکابرین تھے، وہ بزرگان دین تھے، وہ اولیاء کرام تھے، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناتے رہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتے رہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا مشہور یہ جملہ ہے، ان کی اپنی یہ مشہور دعا ہے، وہ اپنے لیے دعا کرتے رہے، اپنے دوستوں کے لیے دعا کرتے رہے۔ ان کی جو دعا تھی وہ یہ دعا تھی، اللہم احینی متبعا للسنہ وَأَمِتْنِي مُتَّبِعًا لِلسُنَّةِ وَاحْشُرْنِي عَلَىٰ اتِّبَاعِ السُنَّةِ۔ یہ دعا کرتے رہے کہ اللہ مجھے زندہ رکھ اتباع سنت کی حالت میں، موت آئے تو اتباع سنت کی حالت میں، کل قیامت کے دن میرا حشر ہو تو اتباع سنت کی حالت میں حشر ہونا چاہیے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے تھے اتباع سنت کی مثال کشتی نوح کے مانند ہے، جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا اور جو اس میں سوار نہیں ہو جائے گا وہ غرق ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارے جو اکابرین تھے، اولیاء کرام تھے، بزرگان دین تھے، جن کا ہم نام لیتے ہیں، ان کی کرامتیں سنتے ہیں، ان کے قصے سنتے ہیں، لوگوں کو ان کی کرامتیں سناتے ہیں اور من گھڑت کرامتیں ان کی سناتے ہیں، من گھڑت قصے ان کے سناتے ہیں اور واہ واہ کرتے ہیں، اڑ جاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کا جو اصل، ان کی زندگی کے اندر جو بنیادی چیز تھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کو جو محبوبیت ملی کس بنیادوں پہ ملی، اللہ رب العزت نے ان کی جو نصرت کی اور مدد کی کن بنیادوں پہ کی، وہ سب بھول جاتے ہیں اور ہم اتباع سنت کے راستے سے پیچھے آ جاتے ہیں اور بس ان کے قصے
قصے پڑھ لیے، ان کے قصے سنا لیے اور واہ واہ ہو گئی، اس کے بعد میں مجلس برخاست ہو گئی۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو اللہ کے محبوب بندے بنے ہیں، یہ جو اللہ کے چہیتے بندے بنے ہیں، اس کے پیچھے جو بنیادی وجہ تھی وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی اتباع تھی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی پیروی تھی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی وجہ سے اللہ کے محبوب بنے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالی اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی، اللہ کی نصرت ان کے ساتھ تھی۔ ہم بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیں گے تو ہم بھی اللہ کے محبوب بنیں گے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈالیں گے اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ رہے گی۔ مسلمان جو پٹ رہے ہیں، مسلمانوں کا خون جو پانی سے زیادہ سستا ہو گیا ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم سنت سے اپنے آپ کو پیچھے کیے ہوئے۔ آج سے 1 صدی پہلے لارڈ میکالے نے کہا تھا، میں ایک ایسا نصاب تعلیم وضع کروں گا، ایسا نصاب تعلیم وضع کروں گا اور تشکیل دوں گا کہ اس کو پڑھنے کے بعد میں ایک مسلمان یہودی نہ بنے، عیسائی نہ بنے تو کم سے کم وہ مسلمان بھی نہیں رہے گا، مسلمان بھی نہیں رہے گا۔ 1 صدی پہلے اس شاطر دماغ نے جملہ لکھا تھا اور یہ کہا تھا کہ میں ایسا سلیبس وضع کروں گا، ایسا نصاب تعلیم تشکیل دوں گا کہ اس کو پڑھنے کے بعد میں مسلمان یہودی نہ بنے، عیسائی نہ بنے تو کم سے کم مسلمان بھی نہیں رہے گا۔ آج دیکھیے ہماری اپنی زندگیوں کو دیکھیے، ہمارے اپنے معاملات کو دیکھیے، معاشرت کو دیکھیے، ہماری اپنی زندگی کو دیکھیے، اوڑھنے بچھونے کو دیکھیے، زندگی کے ہمارے اپنے چہرے بچھرے کو دیکھیے، حلیے کو دیکھیے، لباس کو دیکھیے، کلچر کو دیکھیے، تہذیب کو دیکھیے۔ بس نام کہ ہم مسلمان رہ گئے ہیں، نام ہٹا دیا جائے تو پھر میرے دوستو وہی یہودیوں کا کلچر ہے، وہی عیسائیوں کا کلچر ہے، وہی اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کا کلچر ہے، وہی مسلمانوں کے خون کے پیاسوں کا کلچر ہے جس کو مسلمان آج اپنا رہا ہے، اسی کو فخر سے اختیار کر رہا ہے، اسی کے اوپر مسلمان کو فخر ہے۔ دشمن اپنی چال میں کامیاب ہو گیا، اس نے کہا تھا مسلمان یہودی بنے گا یا عیسائی بنے گا، کم سے کم یہ ہے کہ وہ مسلمان اپنی جگہ پہ باقی نہیں رہے گا، نام اس کا مسلمان ہے، چہرہ دیکھیے یہودیوں جیسا ہے، لباس دیکھیے یہودیوں کا ہے، کردار دیکھیے، اخلاق دیکھیے، کلچر دیکھیے، تہذیب دیکھیے، سب کی سب یہودیوں کی ہم اپنا رہے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ذلت سے نکلے، ہم یہ چاہتے ہیں پستی سے نکلے، ہم یہ چاہتے ہیں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ رہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پستی کے دلدل سے باہر آئے۔ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی ہم اتباع کریں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی ہم پیروی کریں۔ کھانے کا طریقہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے اس طریقے پہ ہم کھانا کھائیں گے اور بچوں کو بتائیں گے۔ پانی پینے کا طریقہ اللہ کے نبی نے جو بتایا ہے اس طریقے پہ پانی پئیں گے اور بچوں کو بتائیں گے۔ سونے کا طریقہ، ضرورت کو جانے کا طریقہ، جو کام اللہ کے نبی نے جس طریقے پہ کیا ہے اس کام کو ہم اسی طریقے پہ کریں گے، تب جا کے ہم اللہ کے محبوب بنیں گے، تب جا کے اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ رہے گی، تب جا کے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی، ورنہ میرے دوستو ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنے والے بنے، آپ کے نقش قدم پہ چلنے والے بنے اور آپ کی سنتوں کو اپنانے والے بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔